السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی وہ غزل کافی طویل ہے، اس میں کل 14 اشعار ہیں، اور اگر ہم پوری غزل کے معنی آج کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ اسے دیکھیں گے نہیں، کیونکہ 10 منٹ سے زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے اس میں کتنی ہی اچھی باتیں ہم نے کیوں نہ کی ہوں، لوگ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ دراصل طویل ویڈیوز وہی دیکھی جاتی ہیں جن کے اندر کے سامنے دکھائی دینے والا تفریحی پروگرام یا تفریحی مواد ہوتا ہے۔ یہ تعلیمی چینل ہے، اس لیے اس کو بہت دیر تک لوگ برداشت نہیں کرتے۔ بہرحال یہ آج جو غزل ہم آپ کو دکھانے اور بتانے کے لیے آئے ہیں یہ کافی خوبصورت غزل ہے اور یہ بہت مشہور بھی ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے: بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بازیچہ کہتے ہیں کھیل کے میدان کو۔ اب کھیل کا کون سا میدان؟ کھیل کا تھوڑا چھوٹا میدان۔ بازیچہ یعنی جو بچوں کے کھیلنے کا میدان ہو اس کو بازیچہ کہتے ہیں۔ اطفال بہت سارے بچے، یعنی ایک سے زیادہ بچے۔ طفل فارسی میں بچے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اطفال۔ شب و روز، شب کا مطلب ہوتا ہے رات اور روز کا مطلب ہوتا ہے دن، جسے ہم اور آپ اردو یا ہندی میں ہر وقت ہر دن دن رات کہتے ہیں، آپ اس کو یہی سمجھ لیجئے۔ اور تماشا، تماشا وہ نہیں ہے جو کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مخصوص وقت کے لیے کوئی بازیگر آ گیا، کوئی جادوگر آ گیا، کوئی میجیشن آ گیا، اس نے کچھ ہمیں دکھایا۔ وہ دنیا کے تماشے کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سادہ سا ہے جو آدھے سے زیادہ تو ہم نے الفاظ کے معنی کرتے وقت آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرماتے یہ ہیں کہ میری نگاہوں میں دنیا بچوں کا ایک کھیل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رات دن ایک تماشا میرے سامنے ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جو واقعات اور حادثات یہاں رات دن میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، میرے دل پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بچے جو کھیل کھیلتے ہیں اس کھیل کو کسی درست دماغ والے آدمی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یعنی بچوں کا کھیل جو ہے اس کو بچوں کا کھیل ہی سمجھنا چاہیے، اور کوئی ایسا آدمی جو سنجیدہ ہو، بردبار ہو، جسے لوگ بہت زیادہ سمجھدار سمجھتے ہوں، وہ بچوں کے کسی کھیل میں اس کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ بچوں کے کھیل جو اس زمانے میں کھیلے جاتے تھے، غالب کے زمانے میں ظاہر ہے کہ ہاکی اور کرکٹ اور اسکواش کا زمانہ تو تھا نہیں، جو بھی بچوں کے مختلف کھیل ہوتے تھے، پتنگ اڑا لی یا پھر گلی ڈنڈا کھیل لیا وغیرہ، تو وہ انہی کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ دنیا جو ہے اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے، اور بچوں کے کھیل میں کسی سمجھدار آدمی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو میں بھی اب اپنی عقل کی اور اپنی سمجھداری کی اس منزل پر پہنچ گیا ہوں کہ دنیا کے اندر جو دن رات تماشے ہوتے رہتے ہیں، میرے نزدیک ان کی کوئی اہمیت یا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس شعر کو ہم غور سے پڑھیں اور اس پر تھوڑا سا غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرزا غالب نے یہ شعر مایوسی کے عالم میں کہا ہے۔ یعنی اس وقت یہ شعر کہا ہے جب ان کی ذہنی حالت بہت ہی پریشانی سے گزر رہی تھی، تو انہوں نے اس دنیا کو اپنی طرف سے بالکل ہی ایک طرح کہہ لیجئے کہ طلاق دے دی۔ انہوں نے کہا میرا دنیا سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، یہاں پر جو بھی کھیل ہوتے ہیں، جو بھی تماشے ہوتے ہیں، جو حادثات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، میرے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس ایسے ہی ہے جیسے کہ بچوں کا کوئی کھیل ہو اور اس میں کوئی سلیم الطبع آدمی، یعنی کوئی بہت ہی عقل جس کی بہت تیز ہو، سمجھدار آدمی ہو، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح مجھے اس دنیا کے کھیلوں میں کوئی دلچسپی ہے نہیں۔ اگلا شعر ہے اس کا: ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اورنگ سلیماں کہتے ہیں حضرت سلیمان کا تخت جس پر سوار ہو کر وہ
ہوا میں پرواز کیا کرتے تھے۔ یہ اسلامی روایات کے مطابق یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہوئی تھی یا ان میں یہ خوبی دی ہوئی تھی کہ ان کے پاس ایک ایسا تخت تھا جس پر وہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ تخت ہوا میں اڑ سکتا تھا۔ تو غالب نے اپنے اس شعر میں اسی کی مثال دی ہے۔ اور اعجاز مسیحا، یہ دیکھیے اعجاز کا مطلب ہوتا ہے معجزہ، میریکل جسے آپ لوگ کہتے ہیں، اور مسیحا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیزس کو۔ تو ان کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی مرے ہوئے شخص کے قریب جاتے تھے اور کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ، اور وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اب ان دو پیغمبروں کے جو معجزے تھے ان کا ذکر کرنے کے بعد غالب یہ کہتے ہیں کہ ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا وہ میرے نزدیک ایک بہت ہی معمولی سی بات ہے، وہ ایک کھیل تماشے کی طرح ہے۔ یعنی کھیل جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ سنجیدہ نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں کہ میں بھی اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوں، بس وہ ایک کھیل ہے میرے نزدیک ہے، میرے نزدیک اور کچھ، اور ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بات ہے، یعنی میں اسے صرف ایک بات کی ہے تک سمجھتا ہوں، اور مجھے ایسی باتوں پر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرے لیے بہت ہی معمولی سی بات ہے، میں بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غالب جو ایک شاعر تھے، ان کو یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ جو بڑے بڑے پیغمبر اپنے معجزے دکھلایا کرتے تھے وہ بھی ان معجزوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا اس شعر پر غور کیجئے، جب انسان کی ایسی حالت، ذہنی حالت خاص طور پر ایسی ہو جائے کہ اسے دنیا کی کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہ رہے، وہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی چل رہا ہے، اس سب کے سب کو وہ ایک بچوں کا کھیل سمجھے، اور دنیا میں ظاہر ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے، کوئی بھی حادثہ ہو جائے، کوئی بھی قصہ ہو جائے، اس کی اپنی جگہ پر ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن مرزا غالب نے چونکہ اس سے پہلے والے شعر میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ تو بازیچہ اطفال ہے، یعنی یہ تو بچوں کا ایک کھیل ہے میرے سامنے دنیا۔ تو اب یہ جو جن معجزات کی ہم نے آپ سے بات کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ جانا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، تو وہ ان کو بھی بہت ہی معمولی چیز سمجھ رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی ایک ایسی ذہنی حالت پر پہنچ جائے کہ اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہے۔ تیسرا شعر ہے، جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ خواتین حضرات، ذرا اس شعر کو ہم کافی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، تو آپ بھی ذرا اس کو بہت غور سے سنیے گا کہ اس کے اندر اصل میں مرزا غالب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جز کا مطلب ہوتا ہے سوائے، کم از کم یہاں پر انہوں نے یہی کہا۔ صورت عالم یعنی جس قسم کی دنیا ہے، ہستی اشیاء، ہستی اشیاء کا مطلب یہ کہ وہ جگہ جہاں پر کہ رنگ برنگی چیزیں ہیں، جیسے دنیا کے اندر ہر چیز ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، دریا ہے وغیرہ۔ تو اگر اس کا آپ سادہ سا مطلب لیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے وجود کو حقیقتاً کچھ نہیں سمجھتا، محض ایک نام ہے جو اس کے لیے رکھ دیا گیا ہے اور کچھ نہیں۔ اور اس طرح جو اس میں جو بہت ساری چیزیں آپ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، میرے نزدیک یہ وہم ہے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے دو قسم کی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی چیز کو واقعی دیکھ رہے ہو، وہ چیز آپ کو دکھائی دے رہے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہو لیکن وہ وہاں پر موجود نہ ہو، تو اس کو وہم کہتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ کو تصوف کا
جو ہلکا سا ایک رنگ ہے وہ بھی اس میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ تصوف کے نزدیک جو اجسام ہوتے ہیں وہ محسوس نہیں ہوتے، یعنی ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو موجود سمجھیں تو یہ موجودات تو ہوں گے، جیسے لوگ، فرشتے، یا ہمارے تصور کردہ کوئی اور جسم ہو۔ جسم سے مراد انسان کا جسم نہیں، کوئی حقیقت میں کوئی چیز ہو، گھر ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، وغیرہ۔ اب ہم نفوس اور اجسام جو ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مثلا نفس کا علم اور ارادہ، جسم کا رنگ اور شکل، یا وہ چیزیں جن کا نامحسوس ہونا تو ظاہر ہے۔ مثلا پہاڑ ہیں، جس شے کو ہم جسم کوہ یا ذات کوہ کہتے ہیں وہ دکھائی تو نہیں دیتی، صرف پہاڑ کا رنگ، اس کی لمبائی، چوڑائی، پھیلاؤ نظر آتا ہے۔ یہ سب ان کو کہا جاتا ہے اعراض، یہ سب اعراض ہیں۔ اب رنگ کے متعلق بھی دنیا میں یہ بہت پہلے ثابت ہو گیا تھا کہ دراصل روشنی ایک قسم ہے، اور اس قسم کا ایک خاص جو وجود ہے، جس کا ارتعاش کہہ لیجیے، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس طرح آواز بھی ہوا کا ایک ارتعاش ہے، یعنی ہمارے منہ سے جو آواز نکل رہی ہے وہ ہوا کے دوش پر سوار ہوتی ہے اور وہ آپ کو سنائی دیتی ہے، تو اس کے بیچ میں جو چیز ہے وہ ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ تو کہتے یہ ہے کہ جو اجسام ہیں، جو ان کا حقیقی کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ سب ہمارا وہم ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ جس شے کو ہم عالم کہتے ہیں، یعنی دنیا کہتے ہیں، وہ محض ایک نام ہے، اور اس میں جو چیزیں موجود ہیں محض ایک وہم ہے۔ یہ بات اصل میں اب اگر اس کو ہم مزید کھول کر بیان کریں گے خواتین و حضرات، تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور اس سے آپ کو کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ اس کو اس حد تک اس میں اترنے کی بجائے، اس کی گہرائی میں جانے کی بجائے، بس آپ یہ مطلب یاد رکھیے کہ جیسا غالب نے کہا کہ بھائی میں دنیا کے وجود کو حقیقتاً کچھ نہیں سمجھتا ہوں، یہ محض ایک نام ہے جو اس کے لیے رکھ دیا گیا ہے، اور اس طرح اشیاء کا وجود بھی میرے لیے وہم سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اب اس شعر کو آپ ایک دو مرتبہ اگر پڑھیں گے اور تو آپ کو یقیناً اس میں نئے معنی بھی آپ تلاش کر لیں گے۔ کہنے کا ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو کہ دنیا میں لوگوں کو نظر آتی ہیں، میرے نزدیک ان کی حقیقت ایک وہم سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب یہ کیوں کہا؟ دیکھیے، ہمارے اور آپ کے کی سوچ اور شعور اور عقل میں مرزا غالب یا کوئی بھی شاعر جو اچھا شاعر ہو، تک بندی نہ کرتا ہو، جس کے شعروں میں کوئی فلسفہ پایا جاتا ہو، جیسے کہ مرزا غالب کے شعروں میں ہوتا ہے، وہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو ذرا مختلف انداز سے دیکھتا ہے۔ ہم اور آپ اگر کوئی کہے کہ بھائی آسمان پر ستارے ہیں، تو ہم کہہ دیں گے جی آسمان پر ستارے ہیں، ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن شاعر وہاں تک سوچے گا کہ ستارہ ہے، یقیناً یہ اتنا چھوٹا تو نہیں ہے جو مجھے اتنے ایک فاصلے سے دکھائی دے رہا ہے، تو اس نے ایک فاصلہ دریافت کر لیا جو حقیقتاً ایک عقل کی بات ہے۔ پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ ستارہ چمک کیوں رہا ہے، پھر اس نے اس پر غور کرنا شروع کیا، تو اس نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ادھر ادھر کے دوسرے ستارے ہیں ان میں سے کسی کی روشنی اس پر پڑ رہی ہو تو یہ چمک رہا ہے۔ پھر اس نے آگے چل کر یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے جیسے زمین ایک ستارہ ہے اور اس میں آبادی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی آبادی ہو۔ تو آپ سوچتے چلے جائیے، تو ایک شاعر کی سوچ میں اور ایک عام آدمی کی سوچ میں کافی فرق ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس غزل کے صرف 3 ابتدائی اشعار ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکے، کیونکہ یہ ویڈیو طویل ہوتی چلی جائے گی، اور جیسے کہ ہم نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا اب پھر لوگ اس کو دیکھیں گے نہیں۔ تو اس کے بقیہ اشعار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگلی محفل میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔